الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد محمود اسلام چینل اردو لندن سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پروگرام کے تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو ہماری اس بات پر چل رہی تھی کہ ایک مسلمان ایک مومن شخص کو اپنے پیغمبر کو پہچاننا، اپنے پیغمبر کو جاننا، یہ اپنے آپ کو پہچاننے اور جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ایک مومن کو، مسلمان کو جو ایمان پہنچتا ہے وہ پیغمبر کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ پھر اپنے نبی اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ادب، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ لگاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری۔ یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ ہر مسلمان پر ضروری ہیں۔ اس کے بغیر مومن جو ہے وہ کامل طور پر، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک آدمی مومن بن نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا جب تک وہ تمام انسانوں سے، تمام رشتہ داروں سے، تمام عزیز و اقارب سے، اولاد سے، ماں باپ سے زیادہ جو ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب سمجھے، وہ کامل مومن ہے، وہ ایماندار ہے۔ تو گزشتہ پروگرام کے اندر یہ گفتگو چل رہی تھی، کچھ مثالیں دی جا رہی تھی۔ شاید آپ کو میرا جملہ یہ یاد ہو کہ ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر مخلوق، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، جس کی چند مثالیں حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جمادات وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں نے مکے کی سرزمین کے اندر ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جیسے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احد پہاڑ پر گئے، احد پہاڑ محبت میں خوشی کے اندر جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درختوں کو بلایا، اور وہ جب آپ نے ضرورت پوری کی درخت واپس چلے گئے۔ مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ 63 اونٹوں کو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، منحر کے اندر قربانی کروں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر اونٹ قطار کے اندر دوسرے اونٹ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں پہلے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے قربان ہو جاؤں، اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے، اپنے پیغمبر کے جو ہے ان کے کہنے کے مطابق میں ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ہو جاؤں۔ تو یہ جمادات، نباتات، حیوانات، پھر انسان اور بالخصوص مسلمان اور مومن وہ اپنے پیغمبر سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو جو کچھ ملا ہے، اپنا وجود اور جو نعمتیں ملی ہیں، وہ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ملی ہیں، وجود کی وجہ سے ملی ہیں۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ملی، پیارا مذہب اور دین اسلام ملا، اور اللہ رب العزت کا تعارف ہوا، اور بے شمار نعمتیں جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے جو ہے عطا کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک ذکر کیا تھا، ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربی، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جو کاشتکار ہل چلایا کرتے تھے، یعنی فیلڈ کے اندر، کھیتوں کے اندر جو ہے زمین پر جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ تو ایک دن اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے، جیسا اس وقت ہوا ہوگا، ایک آدمی نے آ کر کے کہا ان محمد قدمات، ان محمد قدمات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ فوراً اپنے کام کو چھوڑا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور دعا کے لیے اٹھائے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری آنکھیں اس لیے تھی کہ ان سے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا، یہ آنکھیں جو میری اس لیے تھی کہ ان کے ساتھ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا، اور یہ کان جو ہے میرے اس لیے تھے کہ میں ان کانوں کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتا، باتوں کو سنتا، آواز سنتا۔ مگر چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا میری سماعت اور بصارت مجھ سے چھین لے۔ یہ دعا کر رہے ہیں کہ لہٰذا میری آنکھوں کی بینائی اور میری کانوں کی سنوائی جو ہے اے اللہ مجھ سے چھین لے، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ دعا قبول ہو گئی، صحابی تھے، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر لیا۔ جتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں رہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جتنا عرصہ وہ زندہ رہے، نہ کسی کا چہرہ دیکھا اور نہ کسی کی آواز سنی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام سے محبت۔ جمادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نباتات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، زمین و انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے،
اور سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ہی زیارت کی اور خاموشی سے چلے گئے۔ دروازہ کھولا مسجد نبوی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی چپکے سے، خاموشی سے، اور پھر واپس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ اندر کیوں نہیں آئے، اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ فرمایا کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا، آج بھوک نے زیادہ تنگ کر رہی تھی، تنگ کیا، آج جو ہے بھوک جو ہے مجھے زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنے محبوب کو دیکھ لوں تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ جب ہجرت کی رات میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے لیے جو ہے ارادہ فرمایا، تو ہجرت کی رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے ارادہ کر دیا۔ تو ہجرت کی رات جو ہے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ساتھ ہجرت کے کرنے کا حکم کے بارے میں بتایا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ مدینے کو چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہجرت کا حکم جو مدینے کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت جو تھی کہ وہ بتاتے نہیں تھے کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی مہم کے اندر ہے، لیکن چونکہ یہ سفر ایسا تھا تو ساتھ ہی یہ بتا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، کیا آپ میرے ساتھ یہ سفر آپ کریں گے کہ مجھے تو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا، اور یہ سفر بڑا خطرناک ہے، یہ سفر بڑا خطرات کا سفر ہے، جو میرے ساتھ جائے گا وہ بھی اپنی جان کو، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔ چونکہ دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے آپ کا جو گھر کا جو ہے محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے نکالا اور کہا کہ یہ جو سفر ہے بڑے خطرے کا سفر ہے، اور جو بھی میرے ساتھ سفر کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر تھے کہ صدیق اکبر نے کیا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا سبحان اللہ، فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی زندگیاں مجھے دے دیں، ساری کائنات کے اندر جو چیز ہے اس کی زندگیاں مجھے دے دیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، اس کے 24 گھنٹے اور اس کا ہر گھنٹہ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میری تکلیفوں مصیبتوں میں، میری زندگی جو ہے تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزرے، یہ تمام تکالیف اور مصائب جو ہے آپ کی وجہ سے ہوں، تو ابو بکر جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کی بات کر رہے ہیں، میں تو ساری زندگی جو ہے زندگی کے لیے خطرات کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا محبت تھی ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسا نہیں بلکہ اسی لیے اپنی جانوں کو، اپنے خاندان کو، اپنا کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انہوں نے قربان کر دیے۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا مکہ چھوڑ کر کے مدینے جاؤ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ صحابہ کرام کو مکۃ المکرمہ جو ہے اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنے شہر، اپنی بستی جو ہے پھر وہ مکۃ المکرمہ، کہ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینے جاؤ، تو اس وقت کتنا بڑا یہ مرحلہ آزمائش کا ہوگا، کتنی بڑی جو ہے آزمائش کا مرحلہ ہوگا، کتنا کیسا جو ہے امتحان کا وقت تھا کہ اگر مکہ میں رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے، اور اگر مدینے میں جاتے ہیں تو مکۃ المکرمہ کی محبت آڑے آتی ہے۔ اب ایک طرف بیت اللہ کی محبت اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کسی ایک کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن صحابہ کرام نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا منشا غالب آیا تو انہوں نے بیت اللہ کی جدائی کو گوارا کر لی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو ہے وہ گوارا نہیں کی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز کے اندر مکہ میں داخل ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقت عطا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقت عطا کر دی، تو اس وقت یہ اجازت مل گئی کہ اب اگر مکہ میں رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو۔ اب اگر کوئی مکہ المکرمہ میں رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نہیں مانے، بلکہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک دو وقت یا سالوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ زندگی بھر کے لیے تھا۔ ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو ایک مسلمان جو ہے اپنے پیغمبر سے محبت بھی کرتا ہے، اپنے پیغمبر کی عظمت، ادب اور احترام بھی کرتا ہے۔ یہ ایسی دولتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو کسی ترازو میں تول نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ قرآن کے اندر اور جتنی بھی آسمانی صحیح کتابیں جو ہیں اپنے صحیح حالت کے اندر ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے ساتھ محبت اور اپنے آخری پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، احترام اور توقیر کو بیان کیا ہے۔ اب محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، ایک آدمی کہتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ اہم چیز جو ہے محبت کے ساتھ ساتھ، عظمت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، تو اس کی محبت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہے، وہ ابھی ناقص ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، فرمانبرداری جو ہے، یہ ضروری ہے، اس پر کامیابی جو ہے اس پر ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ کے دوران کچھ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دوران خطبے کے درمیان میں کچھ لوگ مسجد میں نبوی میں داخل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ آئے، دروازے سے اندر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر پڑی تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کا ایک پاؤں جو ہے دروازے کے باہر تھا اور ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، تو اچانک جب ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اب حال یہ تھا کہ ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا۔ جو ہی کانوں کے اندر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کیا کہ باہر والا پاؤں اندر کر لو یا اندر والا پاؤں باہر نکال لو، دونوں ایک جگہ رکھ لو، لیکن وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ باہر والا پاؤں اندر داخل کر دیں یا اندر والا پاؤں جو ہے باہر کریں۔ اسی طرح بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد کیا مجال ہے کہ ایک قدم کیا ایک انچ بھی اپنی جگہ سے حرکت کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کہ اس صحابی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے پاؤں کو جو ہے اندر کر لوں یا اندر والے پاؤں کو باہر کر لوں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے کان کے اندر پڑی تو فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایک انچ بھی اپنے آپ کو ہلاؤں۔ یہ تھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا۔ تو چونکہ ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بات چلائیں گے، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں اور جو ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائیں۔ یعنی لب الباب و خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ مختصر سے بریک ہوگی، آپ دیکھتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی بات شیئر کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ ضروری ہے۔ محبت بھی ہو، احترام اور ادب بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری نمازوں کے لیے، ہماری عبادات، ہمارے فرائض اور نوافل کے لیے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان نماز میں اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنا منہ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اگر ہماری نمازوں کا رخ، ہمارا چہرہ جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو ہماری نمازیں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اسی چاہے پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ یورپ کا ہے، افریقہ ہے، ایشیا کا ہے، امریکہ کا ہے، لیکن وہ اپنی نمازوں کے اندر جو ہے نوافل فرض کے اندر جو ہے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اگر وہاں سے چہرہ ہٹا ہوا ہو، پھرا ہوا ہو، بیت اللہ کی طرف اس کا رخ نہ ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے آپ کہ میری نماز، تو انسان کی نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ جب تک اس کا اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر کے نہ ہو۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ تو پوری دنیا کا مسلمان، خواہ وہ مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں رہتے ہوں، شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں رہتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، تو وہ نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے عبادات، فرائض اور نوافل کے لیے جو ہے وہ قبلہ بنایا ہے۔
جس طرح اللہ رب العزت نے ہماری نمازوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے، خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کی زندگی کا قبلہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ بیت اللہ ہماری نمازوں، عبادات کا، نوافل و فرائض کا جو ہے وہ قبلہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری زندگیوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہم ایک اہم فرض نماز میں رخ کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہاری ساری زندگی میرے محبوب کے طرز زندگی کے مطابق ہوگی، اور تمہاری زندگی کا رخ جو ہے میرے محبوب کی طرف ہوگا، تم اپنا قبلہ، زندگی کا قبلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ گے تو تمہاری زندگی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو نماز کا قبلہ بیت اللہ اور زندگی کا قبلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے کے بعد انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے پاؤں کو آگے پیچھے کر لوں، تو معلوم ہوا کہ دین حکم رسول میں ہے، نہ کہ اپنی رائے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے، نہ کہ اپنی خواہشات اور اپنی رائے کے اندر۔ اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو عام فہم سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مغرب کی نماز میں 3 فرض کے بجائے 4 فرض پڑھے، اب چوتھی رکعت کے اندر وہ قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور رکوع سجدہ کرے گا، درود شریف پڑھے گا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض بتائے۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر کوئی شخص تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو اس لیے کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے درود شریف پڑھا ہے، جس کا بڑا اجر ہے، جس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ کہتے ہیں میں بھی رحمت بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اتنا بڑا فضیلت ہے، اور جو کام کرو گے درود شریف پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے کیا مسٹیک ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد پڑھو گے 4 رکعت والی نماز کے اندر تو وہ آگے فل سٹاپ ہے، آپ نے اس کے بعد آگے نہیں پڑھنا، بلکہ کھڑا ہو کر کے تیسری اور چوتھی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے آگے پڑھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے تجاوز ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے درود شریف پڑھا ہے، لیکن یہ مسٹیک ہو گئی ہے، اس لیے آپ اس کا ازالہ کریں گے سجدہ سہو کرنے سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ حکم رسول جو ہے، دین جو ہے حکم رسول میں ہے، نہ کہ اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے مرضی کے مطابق۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈیوٹی لگائی کہ تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے حفاظت کرو، فلاں فلاں علاقے کے اندر جاؤ۔
ان حضرات میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے فلاں علاقے کے اندر جائیں اور ان کے اندر جو ہے فلاں جگہ پر پہنچیں۔ اب ایک لشکر تیار کیا اور اس کو بھیجا۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن، مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے فرمایا تم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے؟ جواب دیا بہت اچھا اے اللہ کے رسول، بہت اچھا، میں بھی حاضر ہوں۔ لیکن سننے کی بات یہ ہے کہ اتفاقاً اس دن جمعہ کا دن تھا، اتفاقاً جمعہ کا دن تھا۔ اب باقی صحابہ، یہ اسودہ حال صحابی تھے، ان کے پاس سواری اچھی تھی، تو باقی صحابہ کے پاس جو ہے اتنی عمدہ سواریاں نہیں تھی۔ خیر، تو ان کی بھی ڈیوٹی لگائی، دوسرے صحابہ کی بھی ڈیوٹی لگائی، اور اتفاقاً اس دن جمعہ کا دن تھا۔ گئے تھے یہ مہم کے اندر، یہ ہے پتہ نہیں زندگی میں واپس آئیں گے یا نہیں ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، کیا صورت ہوگی۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ نہ معلوم پھر جمعہ نصیب ہوتا ہے، زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جمعہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ لوں، جس میں ایک جمعے کا ثواب 50,000 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر اس امام کے پیچھے جو امام الانبیاء، جو انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر کے چلا جاؤں گا۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ جمعے کا دن، جمعہ مسجد نبوی کا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کیونکہ جو صحابہ کرام جو ہے گئے تھے ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، میرے پاس الحمدللہ بہترین سواری موجود ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے پڑھ کر کے چلا جاؤں گا، نہ معلوم میں ادھر شہیدی ہو جاؤں۔ راستہ میں کہیں نہیں رکوں گا، راستے کے اندر ان کو مل لوں گا۔ یہ سوچ کر کے نماز جمعہ مسجد نبوی کا ہو، اور جس کے ایک جمعے کا ثواب 50,000 جمعے کا ہو، اور اس پیغمبر اعظم کے پیچھے جو نبیوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، فرمایا انا نبی الانبیاء، یہ سوچ کر مدینے کے اندر رک کے جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ اب باقی صحابہ کرام تو چلے گئے۔ اب جمعے کے بعد ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ گئی۔ پوچھا عبداللہ تم گئے نہیں؟ میں نے کہا تھا چلے جانا، آپ گئے نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، میں نے سوچا پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، جمعہ جو مسجد نبوی کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کے پیچھے پڑھ لوں، اپنے محبوب پیغمبر کے پیچھے جو ہے جمعہ پڑھ لوں، اور انشاءاللہ جہاں آپ نے فرمایا ہے وہاں میں پہنچ جاؤں گا، ان کو مل لوں گا، راستے میں جا کے مل لوں گا، اور جو حکم ہے اس کو انشاءاللہ ہم بجا لائیں گے۔ تو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ جمعے کا دن ہے، جمعہ مسجد نبوی کا ہے، اور امام الانبیاء جو نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کے پیچھے پڑھ کر کے میں راستے کے اندر، میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، میں ان سے پہنچ جاؤں گا، مل لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواح، اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میرے صحابہ کرام جو میرے ایک حکم پر چلے گئے، انہوں نے جمعہ میرے پیچھے ادا نہیں کیا، انہوں نے جمعہ مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھا،
میرے پیچھے نہیں پڑا، کیا ان کو ثواب کم ملا ہوگا؟ اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے تو سن، جو تمہیں یہاں رک کر کے نماز پڑھنے سے ملا ہے، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر جمعہ نہیں پڑھا، میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھا۔ سنو عبداللہ بن رواحہ، سنو، اگر اللہ پوری زمین کے خزانے تمہیں دے دیں اور تو زمین کے تمام خزانوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان صحابہ کرام کو ملا ہے، تم ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ انہوں نے میرے حکم پر، میری مرضی پر عمل کیا، تم نے یہاں رک کر کے اپنی رائے سے جمعہ پڑھا، اب اپنی رائے سے، اپنی تمنا سے یہاں ٹھہر کر کے جمعہ پڑھا۔ اب فیصلہ کریں ناظرین، اب فیصلہ کریں کہ ان کی رائے درست تھی یا غلط تھی؟ کیا ان کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر تھی یا نہیں؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر تھی، مسجد نبوی کے ساتھ محبت پر تھی، اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت میں تھی، لیکن یاد رکھیں دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اپنے شوق اور اپنی خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت جو ہے، دین جو ہے اپنے شوق اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنے کا نام ہے۔ دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما لیا ان کی بات کو مان کر کے چلنے کا نام ہے۔ تو محبت رسول ہو لیکن اس میں اپنی خواہشات نہیں، اپنی جو ہے شوق نہیں، بلکہ دین کا جو ہے حکم جو ہے، دین جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ ایسے بے شمار روایات کے اندر آتا ہے کہ تو معلوم ہوا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی بنیاد ہے، دین پر عمل کرنا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے عمل کرنا، یہی محبت ہے، یہی عظمت ہے، یہی ادب ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، جو ٹھیک ہے آپ کو محبت ہوگی، لیکن محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول تو ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا قبلہ محمد رسول اللہ ہوں گے، ہماری زندگیوں کا رخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا رخ بدلا ہوا ہوگا، جیسے قبلے سے ہٹا ہوا کوئی شخص جس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو چاہے وہ پورا قرآن نفل کے اندر پڑھتا ہے، اور ایک شخص جس کا رخ قبلے کی طرف ہے وہ ایک سورت کے اندر جو ہے والعصر پڑھتا ہے، ایک رکعت کے اندر والعصر پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے اندر جو ہے انا اعطینا پڑھتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو ہے جس نے پوری جو ہے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن جو ہے نفل کے اندر ختم کیا، لیکن اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں تھا، تو اس کے نفل مقبول نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو 2 صورتیں پڑھی ہیں ان پر جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں گی، یہ نفل جو ہے یہ قبول ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنے کی، تو اس میں کیا میں نے مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ اس میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہے، اس میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں درود شریف بھی پڑھنا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک حمد بھی پڑھنا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے سجدہ ہے، کوئی بھی سجدہ ہے، فرضوں کا ہے یا سنتوں کا یا نفلوں کا ہے، کہ اس سجدے میں ہم لوگ کوئی اور تسبیح کر سکتے ہیں یا رکوع میں اس کے علاوہ کوئی اور تسبیح کر سکتے ہیں جو سبحان ربی العظیم کے علاوہ؟ پلیز دونوں چیزیں ایکسپلین کر دیجیے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ سورہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور ایسے ہی عشاء کی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے بہتر یہی ہے کہ اتحیات کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں، آگے دعا پڑھیں، پھر کھڑا ہو کر کے پھر جو ہے سبحانک اللہ سے جو ہے وہ پڑھیں۔ تو یہ غیر مؤکدہ کے اندر، لیکن مؤکدہ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا یا فرائض کے اندر جو ہے یا نوافل کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے، یعنی وہ تشہد کے بعد کھڑا ہوگا اور پھر جو ہے تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس کو مکمل کرے گا۔ باقی جو ہے جو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ مسنون تو یہی ہے کہ یہی پڑھا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بعض مرتبہ جو ہے اغفر لی پڑھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے جو مسنون جو تسبیحات ہیں یہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم تو اللہ یہ اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا۔ سنت غیر مؤکدہ کے اندر جو ہے وہ تشہد پڑھا جائے گا، اور یہ جو بات ہے سنت مؤکدہ کے اندر، تو خلاصہ یہ ہے کہ دین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، حکم کے مطابق اطاعت کے اندر ہے۔ ایسے ہی چونکہ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ بڑے مشہور معروف صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے رومیوں کے درمیان، ان کے جب یہ گورنر شام تھے تو ان کے رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ اتنا عرصہ جو ہے ہم روم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے۔ تو جب مدت ختم ہونے کے قریب آئی، تو وقت قریب آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں رومیوں کے ملک کے جو ہے سرحد پر داخل ہو جاؤں اور فوجیں جو ہے وہ لے جاؤں۔ تو جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو میں اندر ان کو فوجوں کو داخل کر دوں گا۔ خیر چونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا، اور معاہدے کے دوران نہیں، معاہدہ ختم ہونے کے بعد پھر ان پر حملہ کیا۔ تو ایک صحابی تھے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اللہ اکبر وفاللہ وفاللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے دیکھا کہ کون سے صحابی، دیکھا کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو فرمایا میں نے کیا خلاف ورزی کی؟ فرمایا کہ آپ نے یہ بھی خلاف ورزی کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ واپس ملک کے شام چلو، ہم علاقے فتح ہو چکے تھے، کہا کہ ہم ملکوں کو واپس کر سکتے ہیں، ہم علاقے واپس کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوا محبت رسول اور اطاعت رسول جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ محبت رسول یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا، ماننا اور اس پر چلنا۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے زندگی تھوڑی سی رہتی ہے، انسان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے، تو اسی کے اندر خوشی ہوتی ہے اور سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔